السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 626 ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 34 کی آج تلاوت اور اس کی تشریح کی جائے گی. چلیے سب سے پہلے اس آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لفظی ترجمہ اور ترجمہ کرتے ہیں اور تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے اجل ایک وقت معین ہے. فَإِذَا، سو جب، جاء آ جائے گا، اجلہم ان کا معین وقت، لا یستأخرون نہ وہ پیچھے ہوں گے اس سے، ساعتاً لمحہ بھر، ولا یستقدمون اور نہ ہی آگے ہوں گے. ترجمہ یوں ہے، اور ہر ایک فرقے کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے. جب وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ تو ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں اور نہ ہی جلدی. اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات یہ بتائی گئی کہ ہر فرقے کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ہی ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایک گھڑی جلدی، بلکہ وہ وقت پر آتا ہے. دنیا میں انسان، بزرگان محترم، آتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے. کبھی 40 سال، کبھی 50 سال، کبھی 100 سال، کبھی 100 سال سے بھی زیادہ عمر اس کی ہوتی ہے. لیکن یہ زندگی ہمیشہ چلنے والی نہیں ہے. بچپن، جوانی، کوئی بچپن ہی میں مر جاتا ہے، پھر جوانی، کوئی جوانی ہی میں چلا جاتا ہے، پھر کوئی بڑھاپا، پھر اس بڑھاپے کے بعد کوئی اور مرحلہ نہیں ہے. بڑھاپے کے بعد کوئی اور مرحلہ نہیں ہے. اس بڑھاپے کے بعد، کھوسر بوڑھا بن جانے کے بعد، آدمی کو کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی وقت اس دنیا سے جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک وقت معین کر رکھا ہے. جب وہ دن آ جاتا ہے تو پھر تو لمحہ بھر نہ ہی اس میں جلدی ہوگی نہ ہی تاخیر. رب ذوالجلال نے ہر بنی آدم کا ایک متعین وقت لکھ دیا ہے کہ کون کب زندہ ہوگا، کب تک رہے گا، کیا کیا کھائے گا، کیا کیا پیے گا، کیا کیا بولے گا، کہاں کہاں رہے گا، کیا کیا پہنے گا، کیا کیا اوڑھے گا، کس کس سے ملاقات کرے گا، کیا کیا حرکتیں کرے گا، کتنی نیکیاں کرے گا، کتنی بدیاں کرے گا، کتنا عرصہ گزارے گا زندگی میں. پھر اس کے بعد اس کی زندگی کا ایک آخری مرحلہ ہے، وہ ہے زندگی کا اینڈ، آخری، وہ موت، اجل، جس کو اجل سے تعبیر کیا گیا. قرآن مجید میں اس اجل کے لفظ کو کئی جگہ استعمال کیا گیا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 49 میں ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک فرقے امت کا ایک وقت مقررہ ہے. اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی اس مدت، آخری مدت کا وقت آ جاتا ہے، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ہی ایک لمحہ جلدی ہوتی ہے اور نہ ہی ایک لمحہ تاخیر. سورہ نوح کے آیت نمبر 4 میں ہے، إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ بے شک اللہ کی ایک اجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آخری مدت، وقت طے ہے. اذا جاء، جب وہ مدت، وہ وقت آ جاتا ہے، لا یؤخر، کسی بھی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہوتی. دعوتیں ہوتی ہیں، دعوتوں میں تاخیر ہوتی ہے، پروگرام ہوتے ہیں، پروگرام میں تاخیر ہوتی ہے، کھانے کے لیے ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے، کھانے میں تاخیر ہوتی ہے، ٹرین آتی ہے، ٹرین میں تاخیر ہوتی ہے، بس چلتی ہے اسٹیشن سے، وہاں پر تاخیر ہوتی ہے، ہم کسی منزل پر پہنچتے ہیں، وہاں تاخیر ہوتی ہے، ہر چیز میں تاخیر ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ایک وہ چیز ہے جس میں کسی بھی قسم کی کوئی تاخیر نہیں، وہ ہے موت. جب اس کا وقت آ جائے گا تو بس آ جائے گا. کہاں آنا ہے، کب آنا ہے، کس وقت آنا ہے، کس لمحے میں آنا ہے، کس حالت میں آنا ہے، کس جگہ پر آنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے بارے میں لکھ دیا ہے. اس کی موت اس وقت میں، اس جگہ پر، اس لمحے میں، اس کیفیت میں آ کر رہے گی. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہوگی.
اللہ تعالیٰ نے ان دو حقیقتوں کو بتایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک کو مرنا ہے، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر ایک کو فنا ہے، ہر ایک کو فنا ہے، کوئی اس موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہہ دو پیغمبر کہ ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، کتنی تیزی سے بھاگو گے، کتنی اسپیڈ سے بھاگو گے، 200 کی، 400 کی، 500 کی اسپیڈ سے بھاگو گے، موت سے بھاگتے ہو، یاد رکھو ملک الموت اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ آ کر تم کو پکڑ لیں گے۔ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تم کو آ کر پکڑ کے رہے گی، تم سے ملاقات کر کے رہے گی، تم کو پکڑ کر رہے گی، جکڑ کر رہے گی۔ بھاگ نہیں سکتا، موت سے بھاگ نہیں سکتا، ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے، موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ یہ حقیقت ہے جس کو قرآن مجید کی اس آیت نے بیان کیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ یہ تو انسان کہتے ہیں کہ ارے بھائی اور جینا چاہیے تھا، ابھی کیا تھا، ابھی تو جوانی تھی، یہ تو ہم کہتے ہیں، ارے بہت دن ہو گئے، بہت بڑھاپا آ گیا۔ کتنے لوگ ہیں کھوسٹ بوڑھے بن جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ وہ ہیں جو زندہ رہتے ہیں وینٹیلیٹر پر 7 سال 8 سال تک بھی رہنے والے، 10 سال تک بھی رہے لوگ رہتے ہیں، اس سے زیادہ مدت بھی ان کی گزری ہے، موت نہیں آئی۔ کیوں؟ ان کی موت لکھی گئی ہے۔ بعض وہی جو چلتے چلتے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، ان کی موت وہاں ہے اس حالت میں، کوئی چلتے ہوئے مرے گا، کوئی بیٹھے بیٹھے مرے گا، کوئی سجدے کی حالت میں مرے گا، کوئی رکوع کی حالت میں مرے گا، کوئی مسجد میں مرے گا، کوئی جو ہے کسی اور جگہ پر بازار میں مرے گا، کوئی گھر ہی میں مرے گا، کوئی سفر میں مرے گا، کوئی گاڑی چلاتے ہوئے ہی پڑ جاتا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے، یہ موت ہے جس کے منہ میں ہر ایک کو چلنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ ایک وہی رب ہے اکیلا تنہا، جس کو موت نہیں، جس کو فنا نہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔